ایک ہی واقعے کو دو مختلف لوگ مختلف نظر سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے اگر آدھا گلاس بھرا ہوا ہو تو کوئی کہتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے. حقیقت ایک ہے لیکن دیکھنے والوں کی نظریں مختلف ہیں اور وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں. حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم ادھم دو دوست تھے اور بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے. حضرت شفیق بلخی تجارتی سفر پر جانے لگے تو جانے سے پہلے وہ اپنے دوست حضرت ابراہیم ادھم کے پاس آئے اور کہا کہ میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں تو میں نے سوچا آپ سے ملاقات ہو، کیونکہ 2-3 ماہ لگ جائیں گے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ سفر جانوروں پر ہوتا تھا، لہٰذا دورانیہ زیادہ ہو جاتا تھا. تو حضرت شفیق بلخی سفر پر روانہ ہو گئے اور کچھ دن کے بعد جب حضرت ابراہیم ادھم مسجد گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شفیق بلخی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم نے حضرت شفیق سے کہ بھائی تم تو تجارت پہ گئے تھے تو واپس اتنی جلدی آ گئے. اس نے کہا میں تجارت پر گیا تھا لیکن راستے میں ایک بیابان میں نے عجیب سی چیز دیکھی جس نے میری سوچ کو بدل دیا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک اپاہج سی چڑیا ہے جو پڑی ہوئی تھی، اڑ نہیں سکتی تھی، اور میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ یہاں سے کیسے کھاتی پیتی ہوگی. اتنے میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے ایک دانہ گرایا جس کو اس معذور چڑیا نے کھا لیا. اس بات پہ میں بہت حیران ہوا اور میں نے یہ کہا کہ سوچا کہ جس طرح اس معذور چڑیا کا پروردگار نے رزق یہاں پہنچا دیا تو مجھے اتنی زیادہ تردد کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا. حضرت ابراہیم ادھم نے حضرت شفیق کو یہ کہا، اپنے دوست کو یہ کہا کہ تم نے معذور چڑیا بننا کیوں پسند کیا؟ تم وہ طاقتور چڑیا کیوں نہیں بنے جو خود بھی کھاتی ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتی ہے؟ یہ سن کر حضرت شفیق بلخی نے حضرت ابراہیم ادھم کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ جو بات آپ نے کہی وہ سچ ہے، آپ نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا. اب آپ دیکھیے واقعہ ایک ہے لیکن دو بزرگوں کا دیکھنے کا انداز مختلف ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ کسی ایسی صورت سے دو چار ہوں تو یہ نہ سمجھیے کہ دوسرا شخص کوئی غلط کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اس کی اپنی سوچ ہے اور آپ کی اپنی ایک سوچ ہے. اور جب دو مختلف سوچیں سامنے آئیں تو آپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان میں سے بہتر کون سی سوچ ہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے.